بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہت سے لوگ بچوں اور بچیوں کی شادی کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ پہلے اکثر بچیوں کے رشتے کے لیے لوگ پریشان رہتے تھے، لیکن آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ لوگ بچوں کی شادیوں کے لیے بھی پریشان رہتے ہیں، اور ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ اس چیز کے لیے زیادہ پریشان ہیں کہ اچھے رشتے نہیں مل رہے۔ رشتے ملنا مشکل نہیں ہوتا، مین چیز یہ ہوتی ہے کہ اچھے رشتے ملنا مشکل ہوتا ہے۔ جس طرح کے آج کل کے ماحول چل رہے ہیں، ہر گھر میں جو ہے نا تناؤ چل رہا ہے، خدا نخواستہ رشتے نہیں زیادہ چل پا رہے، اس چیز کو لے کر والدین ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کہ رشتہ آتے تو ہیں لیکن اچھے رشتے نہیں ملتے، ان کے معیار کے رشتے نہیں ملتے، بچوں کے بھی اور بچیوں کے بھی۔ تو اس چیز کے لیے ایک بہت ہی اچھا، بہت ہی پاورفل وظیفہ لے کر آج میں حاضر ہوئی ہوں، اور انشاءاللہ آپ اگر یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی ضرور سنیں گے، اور انشاءاللہ اتنی اچھی جگہ آپ کا رشتہ ہوگا، چاہے وہ کوئی میری بہن ہے یا میرا بھائی ہے، ان کے انشاءاللہ اتنی اچھی جگہ رشتہ ہوگا اور ایک اچھی خوشحال اور پرسکون زندگی گزرے گی۔ والدین کے لیے تو یہ ایک پریشانی ہوتی ہی ہے، لیکن جس کے لیے یہ رشتہ بندش ہوئی ہوتی ہے یا اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہوتا، ان کے لیے بھی یہ بہت ہی مشکل اور بہت ہی کہہ لیں پریشانی والا وقت ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ان کی ایج گزر رہی ہوتی ہے، دل میں ایک اور زیادہ ڈر آتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری شادی ہوگی نہیں ہوگی، اچھے لوگ ملیں گے نہیں ملیں گے، یا ایسا کیا مسئلہ ہے، ہم میں ایسی کون سی کمی ہے کہ جو ابھی تک ہمارا رشتہ نہیں ہوا۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو ماشاءاللہ خوبصورت بچیاں ہیں، پڑھی لکھی ہیں، لیکن ان کی شادیاں نہیں ہوئی ابھی تک، ان کے معیار کا کوئی رشتہ ہی نہیں ملا۔ بہت سے ایسے میرے بھائی ہیں جو ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، ویل سیٹلڈ ہیں، لیکن ان کی شادیاں نہیں ہوئی۔ وجہ یہ نہیں ہوتی کہ رشتے ملنے مشکل ہوتے ہیں، مین چیز ہوتی ہے اچھے رشتے ملنا۔ گھر والے بھی اسی چیز کو لے کر پریشان ہوتے ہیں کہ اچھے رشتے ملیں جس کے ساتھ ہماری بیٹی یا بیٹا خوش تو رہے، زندگی آباد رہے۔ تو ان سب معاملات کے لیے، ان سب پریشانیوں کے حل کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ اللہ رب العزت نے آسانیاں تو ہر چیز میں رکھی ہیں، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی وظائف، کوئی نہ کوئی دعا ضرور ہوتی ہے، بس ہمیں کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت تو دیتا ہی ہے، بے شک دیتا ہے۔ آپ نے یقین کامل کے ساتھ اللہ سے پر امید ہو کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور یہ وظیفہ جس بچی کی شادی کا مسئلہ ہے وہ بچی خود کرے، جس بچے کی شادی کا مسئلہ ہے وہ یہ خود کرے تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اکثر اوقات لڑکے ان معاملات میں نہیں آتے، وہ یہ زیادہ پڑھائیوں کی طرف نہیں رجحان ہوتا۔ اگر تو آپ کر سکیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو پھر ان کی والدہ کر لیں، والدہ نہیں ہے تو کوئی بہن کر لے، ان کے لیے یہ وظیفہ کریں اور دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور سنے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ صبح یا شام کوئی ایک وقت کا تعین کر لینا ہے، بعد نماز عشاء، مغرب، جو بھی نماز، لیکن نماز کے بعد آپ نے باوضو ہو کر اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس میں آپ نے سورہ رحمان 3 مرتبہ آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے۔ یہ اتنی بڑی سورت نہیں ہے، لیکن اتنا ٹائم آپ کا نہیں لگے گا۔ آپ نے یہ روز یہ عمل کرنا ہے، کسی بھی نماز کے بعد آپ کر لیں، صبح کرنا ہے آپ، فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد، لیکن نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ باوضو ہو کر آپ نے
3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھنی ہے، اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اور سب سے پہلی بات نماز کی پابندی، جو میں آپ کو ہر وظیفے میں کہتی ہوں کہ سب سے پہلی چیز آپ کی نماز قائم ہونی چاہیے، 5 وقت کی نماز قائم کریں، اس کے بعد آپ یہ وظائف کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی ضرور سنے گا۔ آپ نے اپنی 5 وقت کی نماز کا بہت خیال رکھنا ہے، نماز ادا کریں اور یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی ضرور سنے گا۔ بہت سے ایسی بہنیں اور بھائی ہیں جو بہت سے وظیفے کر چکے ہیں۔ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے یہ بات شیئر کر چکی ہوں کہ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی یا ٹائم لگ رہا ہے تو وہ آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کے وظیفے میں کوئی کمی ہے، یہ سوچیں کہ اللہ نے ابھی وہ صحیح وقت نہیں لایا، وہ کام آپ کا صحیح وقت پر ہوگا، جو وقت مقرر ہے آپ کی شادی کا وہ اسی وقت میں ہوگی۔ اگر اللہ نے یہ لکھا ہے کہ آپ کا یہ کام دعائیں کر کر کے ہوگا، آپ نے دعائیں کرنی ہے تو وہ آپ نے کرنی ہے، اگر وظائف سے ہونا ہے تو وہ آپ نے کرنا ہے۔ وظائف ایک چیز کے لیے بہت سے وظائف ہیں، جیسے ایک کوئی بیماری ہے اس کے لیے بہت سی میڈیسن ہوتی ہیں، کسی سے آرام آ جاتا ہے، کسی سے نہیں آتا، کسی سے کسی کو آرام آتا ہے، اسی طرح سے چل رہا ہے یہ۔ تو وظائف بھی سمجھ لیں اسی طرح سے ہیں، ایک چیز کے لیے بہت سے وظائف ہیں، لیکن کسی پر کسی وظائف کا اثر ہے، کسی پر کسی وظائف کا، یعنی آپ کی دعا کس طرح قبول ہونی ہے یہ تو اللہ رب العزت جانتا ہے، نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں۔ ہم بتا سکتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں، مانگ سکتے ہیں، دینے والی وہ ذات ہے، کس وقت دینا ہے، کون سا وقت مقرر ہے وہ صرف وہی ذات جانتی ہے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو اس کے بعد کوئی اور وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، آپ کا انشاءاللہ اسی وظیفے سے ہی کام ہو جائے گا، جو آپ کی خواہش ہے، جو حاجت ہے وہ پوری ہوگی۔ اس میں ایک اور چیز کلیئر کر دوں، کچھ میری بہنیں اور بھائی ہیں جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، جن کے گھر والے نہیں مان رہے ہوتے ان کی شادی کے لیے جہاں وہ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ایسا ہے تو آپ نے جب یہ وظیفہ کرنا ہے تو یہ جب آپ نے پڑھنی ہے سورہ رحمان تو دل میں وہ نیت آپ نے ضرور رکھنی ہے، ذہن میں آپ نے جس سے آپ کرنا چاہتے ہیں اس انسان کا نام ذہن میں رکھ کر، اس انسان کا تصور ذہن میں رکھ کر آپ یہ کریں، انشاءاللہ اگر وہ آپ کے حق میں اچھا ہے، آپ کے حق میں صحیح ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، آپ کے گھر والوں کا دل ان کی طرف سے صاف ہو جائے گا اور آپ کا انشاءاللہ رشتہ پکا ہو جائے گا۔ لیکن سب سے پہلی بات، اگر وہ آپ کے حق میں صحیح ہوگا تو اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ دعا اور وظائف کی ایک بہت خاص اہمیت ہوتی ہے، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے ذریعے بھی مانگتے ہیں اور وظائف کے ذریعے بھی مانگتے ہیں، یعنی دونوں صورتوں میں اللہ سے مانگا ہی جاتا ہے، لیکن ہماری کون سی ادا، کون سی بات اللہ رب العزت کو پسند آ جائے یہ ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح اب جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا اگر قبول نہیں ہوتی، اس میں وقت آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ شاید ہمیں طریقہ نہیں آ رہا مانگنے کا۔ آپ اپنے مانگنے کے طریقے کو دیکھیں، اللہ کے سامنے ایسے مانگے جیسے ایک فقیر جو ہے وہ کسی سے مانگتا ہے، آپ اپنے رب سے اس طرح مانگے، رو کر گڑ گڑا کر، رونا نہیں آتا تو کم سے کم ویسی شکل بنا کے اللہ سے مانگے، اللہ تب بھی آپ کو دے گا۔ ان چیزوں پر بھی دیکھیں، دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی اور مومن کی دعا تو رد ہو ہی نہیں سکتی، اس چیز کا یقین رکھ لیں۔ اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ آپ کی سنے گا، ضرور سنے گا۔ اور جب بھی ایسا معاملہ ہو کبھی یہ لفظ نہ کہیں کہ اللہ ہماری سن نہیں رہا یا اللہ نے ہماری دعا قبول نہیں کی، آپ یہ سوچیں کہ ہمارے مانگنے میں کوئی غلطی نہیں ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو پھر دیکھیں
آپ کو وہ طریقہ بھی آئے گا اور اللہ رب العزت آپ کو اس نعمت سے نوازے گا۔ اولیاء کرام کا یہ طریقہ نہیں تھا، جب ان کی اولیاء کرام صحابہ کرام ان کے جب بھی یہ دعا مانگتے، اگر کوئی تاخیر ہو جاتی تو وہ فوراً ایک لفظ یہی کہتے تھے کہ ہمارے مانگنے میں غلطی ہوئی ہے، اس کے دینے میں نہیں، ہمارے مانگنے میں غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ طریقہ کار رکھنا چاہیے، ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ وظیفے کبھی غلط نہیں ہوتے کیونکہ وہ اللہ کی پاک کلام ہے۔ ہم جو بھی وظائف آپ سے شیئر کرتے ہیں، جو آپ کو بتاتے ہیں، وہ سارے وظائف قرآن پاک سے لیے گئے ہوتے ہیں، نورانی پڑھائی کے ہوتے ہیں، تو وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اب پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے یا ہم نے صحیح طریقے سے اسے پڑھا نہیں ہے، لیکن ہم فوراً اس چیز پر آ جاتے ہیں کہ نہیں یہ وظیفہ کام کا نہیں ہے، یہ وظیفے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن بہت سے لوگوں کو اسی وظیفے سے فائدے ہوئے ہیں۔ آپ کو اگر اس وظیفے سے نہیں فائدہ ہوا تو ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے لیے کسی اور طریقے سے کوئی بہتری رکھی ہو، کسی اور وظیفے سے آپ کو آپ کا کام ہونا ہو، آپ نے جو خواہش کی ہے وہ پوری ہونی ہو۔ تو یہ کوشش کیا کریں کہ اگر وظائف جتنے بھی وہ بتاتے ہیں نا علماء کرام، وہ غلط نہیں ہیں، ان کو کریں۔ کیا پتا اللہ نے کس وظیفے میں آپ کے لیے شفا رکھی ہو۔ کچھ لوگ بیمار ہیں، وہ وظائف کرتے ہیں، اب اللہ کو ہی پتا ہے کہ کس وظیفے میں اس بندے کے لیے شفا ہے، لیکن ہم یہ سوچ کر دیتے ہیں کہ اتنے وظیفے کیے ہیں، کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اب ہم یہ کیوں کریں؟ کرتے رہیں، کوئی تو ایسا ہوگا وقت، کوئی تو ایسا وظیفہ ہوگا جس سے اللہ آپ کی ضرور سنے گا۔ تو نا امید نہ ہو، اللہ سے پر امید ہو کر آپ یہ کیا کریں اور اللہ سے مانگا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور نوازے گا آپ کو۔ اسی سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں ایک قصہ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک صحابہ تھے جو مزدوری پر گئے، گھر پر ان کے فاقے تھے، گھر پر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، گھر پر بیوی اس انتظار میں ہے کہ کچھ کما کر گھر لے کر آئیں گے، ہم پکائیں گے اور مل کر بیٹھ کر کھائیں گے، مگر کام کیا، مزدوری کی، مالک نے کہا مزدوری کل لے جانا۔ گھر میں اب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو پھر ان صحابہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ گھر پر 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگے، اور میں مسجد میں جا کر دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت ضرور سنے گا۔ اور پھر وہ صحابہ مسجد میں چلے گئے، وہاں پر دعا کی، بیگم ان کی گھر میں دعا کرتی ہے، دعا مانگ کے گھر واپس آئے، آ کر بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو آیا؟ بیوی نے کہا نہیں آیا۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ دوبارہ کریں، ہمارے مانگنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ دوبارہ گئے مسجد میں، ان کی بیوی دوبارہ گھر میں دعا مانگنے لگی، آپ مسجد میں جا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر واپس گھر آئے، آ کر پوچھا کہ ہاں کچھ آیا؟ بیوی نے کہا نہیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ دوبارہ کریں، ضرور ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ وہ پھر مسجد میں چلے گئے اور بیوی پھر جائے نماز پر بیٹھ کر دعا مانگنے لگی۔ اس طرح سے آپ کئی دفعہ آئے اور کئی دفعہ گئے، لیکن پھر بھی ان کا یقین پختہ رہا کہ غلطی ہم سے ہو رہی ہے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آ رہا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو ہماری دعا ہی قبول نہیں کر رہا، تو اب ہم کیوں بار بار دعا مانگے۔ انہوں نے کہا جب تک اللہ رب العزت نہیں دیتا، ہم تب تک یہی تصور کریں گے کہ ہم غلط ہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ دوبارہ جب وہ آئے گھر، آ کر بیوی سے پوچھا، بیوی نے کہا کھانے کو تو کچھ نہیں آیا، لیکن ہاں ہماری جو چکی ہے وہ چل رہی ہے، اس کی چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ جا کر دیکھا تو چکی چل رہی تھی اور اس میں سے آٹا آ رہا تھا، تو خوش ہوئے بہت دیکھ کر۔ انہوں نے وہ آٹا لیا، اسے روٹیاں بنائی، خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، اور وہ چکی صبح تک چلتی رہی۔ حیران ہوئے کہ اتنا آٹا کہاں سے آ رہا ہے۔ انہوں نے چکی کا ایک پارٹ اٹھایا، جب اٹھا کر دیکھا تو ایک گندم کا دانہ پارٹ کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر جب انہوں نے دوبارہ اسے چکی کو بند کیا تو چکی چلنا بند ہو گئی۔
پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ چکی کو کھول کر دیکھا نہ جاتا تو یہ آٹا پورے مدینے والوں کے لیے کافی ہو جاتا، اور ہم ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ دعا کر کے تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنی دفعہ تو مانگ لی، اتنی دفعہ تو وظیفے کر لیے، لیکن اللہ نے نہیں سنی۔ لیکن جس انسان نے اللہ پر پورے یقین اور پورے بھروسے کے ساتھ دعا مانگی، اللہ رب العزت نے عطا کیا اور بے شمار عطا کیا۔ سوچنے والی بات ہے، ایک گندم کے دانے سے اتنا آٹا کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے۔ اللہ رب العزت نے جب عطا کرنا ہے تو وہ کسی وقت بھی بے نیاز عطا کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی غلطی مانتے رہے کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، طریقہ نہیں آ رہا مانگنے کا، تو جب اللہ کو یہ ادا ان کی پسند آئی تو اللہ نے انہیں کتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ پورے مدینہ والوں کے لیے وہ کافی ہو جاتا۔ تو اللہ سے ہمیشہ پر امید ہو کر اللہ پر پورے یقین کے ساتھ مانگا کریں، پورے یقین کامل کے ساتھ مانگا کریں، بے شک رب ضرور دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے۔ امید ہے اس واقعے کے ساتھ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتی تھی آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہوگا۔ مین سب سے پہلی بات یہی تھی کہ جب آپ دعا کریں تو یقین کامل سے کریں، اور جب اس میں کوئی تاخیر ہو تو ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ آپ کے مانگنے میں کوئی کمی رہ گئی ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور عطا کرے گا۔ اس میں زیادہ غور والی ہے کہ آپ یہ نہ کیا کریں کہ ایک دو تین دفعہ اگر آپ نے کیا ہے تو آپ بس تھک گئے ہیں کہ اب آپ سے نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ نہیں ہوتا، کوئی پڑھائی نہیں ہوتی، دعا نہیں مانگی جاتی۔ جب صحابہ کرام کے طریقے ایسے تھے کہ اگر انہیں 10 بار بھی مانگنا پڑتا تھا تو وہ 10 بار مسجد میں گئے اور 10 بار انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے مانگنے میں غلطی ہے۔ تو ہم تو پھر انسان ایسے ہیں کہ ہم تو تھک جاتے ہیں۔ یہ چیزوں پر غور کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائے گا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کے سائے بنائے رکھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا عبادت گزار بنائے، صراط مستقیم پر چلائے اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور میری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ جو کہانی میں روزانہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اسے آپ سنیں، اس سے جو سبق میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں آپ اس چیز کو سمجھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور اگر آپ کو کوئی وظیفہ اور کہانی اچھی لگتی ہے تو کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ اس سے مجھے اور موٹیویشن ملے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔